شیر میں ایک پیغمبر، ایک سائرہ، دو ان کے لال، ایک پیغمبر، ایک ولی، ان کے لال آ گئی عصمت سمٹ کر چادرے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین المعصومین المظلومین الذین رحم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین اللہ الرحیم رسلا مبشرین و یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ درود پڑھے محمد علی بن۔ حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر تیسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے مسلسل جو تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، اور ہم نے وہ رسول اسی لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آئیے، آج میری تیسری تقریر ہے، اور ابھی میں اللہ کا جو ہے آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی مولا علی کا جو خطبہ میں پڑھ رہا ہوں تو ابھی میں نے پورا نہیں کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کو میں پورا کروں۔ میں اس کو ابتدا سے نہیں پڑھوں گا، جہاں پر میں نے ان سے معافی مانگ کر میں نے کیا تھا کہ جہاں میں نے تقریر کو ختم کیا تھا، میرے مولا علی نے فرمایا تھا حاجما بہم العلم علی حقیقت البصیرت و باشروا روح الیقین۔ حجت خدا پر علم ہجوم کرتا ہے، ٹوٹ کر برستا ہے، یعنی حجت خدا علم کا محتاج نہیں ہوتا، علم حجت خدا کا محتاج ہوتا ہے۔ وَبَاشَرُوا روح الیقین، اور اسی سے روح الیقین متصل رہتی ہے۔ میں نے رابطہ کیا تھا کہ اس پر میں گفتگو کروں گا، اور اس کو پھر خیال میں رکھیں۔ روح الیقین یہ نام ہے عصمت کا، یعنی جو حجت خدا ہوگا عصمت اس کی فطرت میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، وضو کر کے، غسل کر کے پاک ہوں گے، عصمت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَأَنْسُوا بِمَسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ۔ اور سست لوگ جو ہوتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، جس سے وحشت کھاتے ہیں، وہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ چیز اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ یعنی جو سست لوگوں کے لیے چیز مشکل ہوتی ہے وہ حجت خدا کے لیے آسان ہوتی ہے۔ نمازیں ہمارے لیے مشکل، بس ساری رات ہم جاگے ہیں، اب فجر کی نماز کیسے پڑھیں، بخار آ گیا ہے روزہ کیسے رکھیں،
میرے مولا علی نے فرمایا کہ یہ عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو روزے ہیں، ہم ان کو آسان سمجھتے ہیں۔ وَأَنْسُوا بِمَسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں، جنگ سے ڈرتے ہیں، حجت خدا محبت کرتا ہے۔ میں نے رات میں کیا تھا کہ میرا جو یہ موضوع ہے بڑا مشکل موضوع ہے، تاکہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اور جاہل لوگ جو ہیں، دیکھیں ایک ہی جملے میں مجلس ختم، لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں، جاہل لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں، اور حجت خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو میدان جنگ کو چھوڑ کر جائے وہ حجت خدا نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا۔ میں نے کہا کہ پہلے میں پورا خطبہ مجھے پڑھنے دو تو پھر میں تقریر شروع کروں۔ انسو بمستوحش منہ الجاہلون، جاہل جو ہیں، جس چیز سے ڈرتے ہیں، جنگ سے ڈرتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، حجت خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جو ہے آخری جملہ سنیں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، صاحب دنیا بے ابدان، صاحب دنیا بے ابدان ارواح معلقۃ بالمحل الاعلی، اور جب حجت خدا انسانوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے تو جاہل اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ میں آگے جاؤں گا ہی نہیں، خاص کر کے میرے جو نوجوان ہیں، میری تقاریر کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ مذہب کو سمجھے کہ مذہب شیعہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی رات کہ شیعہ مذہب کا نام نہیں ہے، شیعہ دین کا نام، شیعہ اسلام کا نام۔ صاحب دنیا بے ابدان، جب حجت خدا انسانوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں تو جاہل اس کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ہم جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے۔ ارے پورا قرآن اسی پر تو ہے کہ انسانوں نے حجت خدا کی اسی لیے مخالفت کی تھی کہ یہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہم جیسا ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا صاحب دنیا بابدان ارواح معلقۃ بالمحل الاعلی۔ ہاں جب وہ حجت خدا انسانوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے تو جاہل اس کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ ارواح معلقۃ بالمحل الاعلی۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا جسم یہاں ہوتا ہے، روح کا آپ کا حسین پر ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی بستر پر سو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی بستر پر سو رہا ہے، حالانکہ وہ بستر پر نہیں تھا، وہ کام کا حسین پر تھا۔ اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ، اے کمیل یہی زمین میں اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، وَدُعَاةُ إِلَىٰ دِينِهِ، اور ان کو حق ہے کہ دین کی طرف بلائیں، ان کو حق ہے۔ تقریر میری شروع ہو گئی اور آج خطبہ میرا اس ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ میں چھٹے امام کا خطبہ شروع کروں گا۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ اب کتنی باتیں ہیں، ان 4 جملے میں کتنی باتیں ہیں، مجھے ایک ایک بات پر جو ہے عرض کرنا پڑے گا، ایک ایک بات پر میں آپ سے تفصیل گفتگو کروں گا کہ جو جاہل لوگ ہیں جب حجت خدا زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو جاہل کہتے ہم جیسا ہے،
امام نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ ان کا جسم یہاں ہے، روح وہاں ہے. آج پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسے دی، حالانکہ تاریخیں بتاتی ہے کہ علی کو جب تیر لگتا تھا تو اس وقت نکالتے تھے جب نماز میں جاتا تھا. تو علی کو کیسے پتا چلا کہ سائل سوال کر رہا ہے؟ بے وقوع، میرے مولا علی نے تمہیں جواب دیا کہ سائل نے کہا تھا کہ ہے کوئی جو خدا کے نام پر دے. میرے مولا علی نے کہا میرا جسم مسجد میں تھا، روح اللہ کی بارگاہ میں تھا. نعرہ حیدری. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے یہ یاد کیا تھا میرے دوستو کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے. حجت خدا رسول نے کیا فرمایا تھا حجت خدا کے لیے؟ الحجت مع الخلق قبل الخلق و بعد الخلق. حجت خدا مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے بعد. یعنی مخلوق سے پہلے بھی حجت خدا ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو، مخلوق کے بعد بھی ہو. آج اگر مخلوق ہے تو اس کے ساتھ بھی حجت خدا ہونا چاہیے. قبل الخلق، وہ مخلوق سے پہلے. آئیے میں پہلے قرآن پڑھوں گا اور پھر کیونکہ میری مجاز جو ہوتی ہے، تقاریر جو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. میرے دوستو یہ تو میں نے ہر حکومت کو کہا، پی پی کی حکومت کو کہا، میں نے مسلم لیگ کی حکومت کو کہا، اب میں نے جنرلوں کو بھی کہا ہے کہ بھائی ابھی اچھا کام کیا ہے جنرل معین حیدر نے، کچھ تو اچھا کیا ہے، کچھ تو اچھا کیا ہے کہ چندے بند کیے ہیں. اور جب چندے بند کیے ہیں، اب کیا ہے یہ یہودی ہے، اس کا یہودی لابی سے تعلق ہے. کیا کیا اس غریب نے؟ بھائی ہمارا چندہ بند کیا ہے اور دوسرے دن اسٹیٹمنٹ آ گئی چندہ لینا رسول کی سنت ہے. ہاں، چندہ لینا رسول کی سنت ہے. پتا چلا رسول بھی چندہ لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ تو ہمارے فائدے کی بات تھی. یعنی رسول بھی چندہ لیتے تھے نا. کس سے لیتے تھے؟ لازمی وہ غیر اللہ سے لیتے تھے نا. تو کچھ حیا کرو، رسول غیر اللہ سے چندہ لے تو سنت رسول ہے اور ہم علی سے مدد مانگیں. میں کیا میرے دوستوں، میں نے پہلے یاد کیا تھا ہر حکومت کو کہ بھائی ہمارا پاکستان نظریاتی ملک ہے. کسی کی نانی سنی تو دادی شیعہ، کسی کا ماموں سنی تو چچا شیعہ، پھر آپس میں ہماری رشتہ داریاں ہیں. تو ختم کرو یہ جتنی تنظیمیں ہیں جو مذہب کے نام پر چل رہی ہے، کسی مذہب کی ہو، جن کا سیاست سے تعلق ہو. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی یہ مذہبی کرائسس ہوتے رہیں گے. ختم کرو ان کو. اور جو جنرل ضیاء الحق نے سیکٹ لکھا تھا ریلیجن کے بعد، اس کو بھی ختم کرو. بس ریلیجن کافی ہے، ریلیجن اسلام. سیکٹ کا کیا مقصد ہے؟ سیکٹ کا اس کو بھی ختم کرو. ابھی ہمارے جو امتحان دے رہے ہیں سی کا، اس میں بھی سیکٹ ہے، آرمی میں سیکٹ ہے، اس کو ختم کرو. اگر واقعی تمہارا یہ یقین ہے کہ کرائسس ختم ہو جائے تو سب سے پہلے سیکٹ ختم کرو. اور بس اسلام ہمارے لیے کافی ہے. تو جس کا عقیدہ ہے بھائی فرض کرو جبرات کرا میں اپنے لیے، بھائی تمہاری نظر میں ماتم کرنا گناہ ہے، تمہاری نظر میں علی علی کرنا گناہ ہے، تو چھوڑ دو نا. گناہ ہم کر رہے ہیں نا. نعرہ حیدری ہے. تو گناہ ہم کر رہے ہیں، چھوڑ دو. یہ ہمارا اچھا گناہ ہے، یہ ہمیں چھوڑ دو. چھوڑ دو ہمارے لیے. یہی تو سب ہے میرے دوستوں. ایک خیال آ گیا کیونکہ ابھی سعودی عربیہ کے ٹی وی سے ایک تقریر آئی تھی اور مولانا تھے قبیسی، اور وہ عربی میں تقریر کر رہے تھے. بھائی دیکھو سورت تبت یدا نماز میں مت پڑھا کرو، اور ویسے بھی احتیاط کیا کرو.
سورت تبت یدا نماز عربی میں تکلیف نہیں مولانا کو میں نہ کرتا کیونکہ میں چنتا ورشہ گفتگو کا تو شادی نہیں ہوں. اگر یہ مولانا قبیسی وہاں ٹی وی سے تقریر نہ کرتا تو آج میں ممبر پر یہ بات نہ کرتا. مسلمان جس کو مانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو اس کو مولانا قبیسی نے تقریر کی کہ سورت تبت یدا نماز میں مت پڑھا کیا کرو. کیسے بھی جب قرآن پڑھو تو احتیاط کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب جو تھا یہ رسول کا چچا تھا, اس میں اس کی مذمت ہے. کیسا بھی تھا چچا تھا, اس کی عزت کرو. اب نوجوان مجھ سے بات کرے, میں کھل کر بات کر رہا ہوں. نعرہ ہے یہاں کیونکہ میں نے جب اپنے قانون سے سنی تب بات کر رہا ہوں. تو یہ جتنے ایجنسیز والے ہیں میرے جملے کو لکھیں اور وہاں اوپر پہنچائیں کہ مولانا قبیسی نے کہا تھا سورت تبت یدا نہ پڑھا کرو, اسی لیے اس میں مذمت ہے. کس کی؟ رسول کے چچا کی. کیسا بھی تھا آخر کا رسول کا چچا تھا, اس کی عزت کرو. عبدالحکیم سیاسی بندہ نہیں, کسی سیاسی مذہبی تعلق نہیں, اس لیے میں اپنے بہترین سننے والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں. ہاں سورت تبت یدا میں ہے کیا؟ یہ سورت تبت یدا میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن. تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ گئے ٹوٹیں گے نہیں. پھر تو تمہیں عزت بھی کرنی چاہیے. جب اللہ نے کہا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور خود بھی برباد ہو گئے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور خود بھی برباد ہو گیا. ابی لہب بن تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور جو اس نے کمایا تھا, مال کمایا تھا, اس نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا. نارن اور ان کو پھینکا جائے گا جلتی ہوئی آگ میں. اگر آیت یہاں تک روکتی, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں. آیت یہاں تک ہوتی اور میرے بہت ہی بزرگ چچا طاہر علی خان بھی بیٹھے ہیں, میری خوش قسمتی ہے, میرے بزرگ بھی ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں. سیصلا نارن ذات لہب, اور اسی ابو لہب کو پھینکا جائے گا جلتی ہوئی آگ میں. اگر آیت یہاں تک ہوتی تو مولانا کو فکر نہ ہوتی. آیت آگے بھی ہے, وامرات, اور اس کی بیوی کو بھی. اس کی بیوی کو بھی. یہ ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ یہ ہے ابو سفیان کی بہن. نعرہ حیدری. ان بیٹا نعرہ حیدری. اور میرے ان کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بیویوں کی. مسلمانوں کو ہمیں رہی ہے بیویوں کی. ارے یہ کون تھی؟ نعرہ حیدری. یہ کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ یہ تھی ابو سفیان کی بہن. بس میں نے کہہ دیا, اب جا کر فتح میں آگے نہیں چلوں گا, میرے تمام بھائیوں کے لیے ہے. تو میرے دوستو اتنی فکر ہو گئی ابو لہب کی. یہ ہے کون؟ میں جمیل, یہ جمیلہ ہے کون؟ جمیلہ ہے ماوے کی پھوپھی, ابو سفیان کی بہن. ساری زندگی رسول کی مخالفت کی. ابو لہب نے ساری زندگی
مسلمان کو لڑنا چاہتے ہو؟ جس ابو لہب نے ساری زندگی یعنی جنگ بدر سے لے کر، یہ ابو لہب جو تھا یہ جنگ بدر میں گیا نہیں تھا، آخر میں بیمار ہو گیا، اور ایسی مولا نے سزا دی کہ اتنی بدبو آئی کہ بیٹو نے باہر پھینک دیا، مارے گا یہ مر گیا، اس کو یہ رسی میں پھنس گئی تھی، لکڑیاں لے کر آئی تھی، لیکن 1400 برس کے بعد بھی ان کی محبت جس ابو لہب نے، جس میں جمیلہ نے ساری زندگی رسول مخالفت کی، وہ دونوں عزت کے قابل ہے، اور جس ابو طالب نے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسد نے ساری زندگی رسول کی خدمت کی، رسول کی مدد کی، ان کی عزت کا خاتمہ میں نہیں ہے۔ یہ ابو لہب کی معنی کیا ہے؟ میں نے کہا میرے دوستو، ہمارے پاکستان اور انڈیا میں شافعت بن عبدالعزیز نے جو تفسیر چھپوائی، جلتے پاکستان اور انڈیا میں، اب یہ میں نے لکھا ہے بھائی ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ یہ تو ہے لہب کا باپ۔ ابو لہب کی معنی کیا ہے؟ ابو لہب کی معنی ہے آگ کا باپ۔ ابو لہب کی معنی کیا ہے؟ آگ کا باپ، آگ کا باپ۔ اصل نام تھا عبدالعزا، ابو لہب آگ کا باپ۔ کیوں نام رکھا باپ؟ آگ کا باپ۔ دیکھ رہے ہو سائنس نے ترقی کی ہوگا، اگر گیس میں آگ لگ جائے، گیس میں آگ لگ جائے تو یہ ہے کہ بھائی اس کو اوپر پانی نہ ڈالو ورنہ آگ اور بھڑکے گی، اس کے اوپر مٹی ڈالو۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائی، بڑا جملہ ہے نوجوان۔ ہاں اگر بجلی کی تار کو آگ لا رہا ہے میری، اگر بجلی کی تار کو آگ لگ جائے تو پانی نہ ڈالو، آگ اور بھڑکے گی، مٹی ڈالو۔ پتا چلا آج سائنس نے بتایا کہ اگر آگ جل جائے تو اس کو پانی سے، پانی اوپر ڈالو، مٹی ڈالو۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آگ کا باپ ہے، آپ کو نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ چھوڑو بھائی جان، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو بھائی اس بیچارے کو، کیونکہ گھبرائے نہیں۔ جب اچھی محفلیں ہوتی ہیں نا تو یہ بلے آ ہی جاتے ہیں۔ کبھی نعرہ حیدری ہے، آ جاتا ہے تو گھبراؤ نہیں۔ دوستوں میرے جہاں بھی جا رہے، اب بھائی شیعہ جانمی ہے، خدا کا شکر ہمیں جو بھی، میں نے کیا کہ میں تو کبھی نہ چڑھتا ہوں، شیعہ جائیں گے بھائی، پہلے سوچ لے تیرے کو بیسی نے کیا کہا؟ آگ وہاں ہوگی جہاں ابو لہب ہوگا، جہاں ابو تراب ہوگا وہاں آگ بجھ جائے گی۔ نعرہ حیدری۔ آگے
آیا سمجھ میں نے کہا یہی کہا تھا کہ وَمَعَ الْخَلْقِ وَبَعْدَ الْخَلْقِ، حجت خدا مخلوق سے پہلے، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے بعد۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں، آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں، اور میں اکثر کر کے وہ تفسیروں کرتا ہوں۔ تمام مسلمان بھائی، جو بنتی حضرات، بریلوی حضرات، یہ آیت ہے سورۃ فرقان کی، اور نمبر ہے 159۔ سورۃ فرقان، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آیتوں کے نمبر نہیں بتاتا کیونکہ میں آیتیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 159، سورۃ فرقان۔ ارشاد خدا نلذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین، آسمان، اس کے جو درمیان، اس کو 6 دنوں میں بنایا۔ میں نہیں گھبرا، میں نہیں سمجھا سکا، میں آپ کے سمجھانے کے بعد سارے پڑھ لکھ حضرات، نلذی خلق السماوات وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، جس نے اور آسمان اور درمیان جو کچھ ہے اس کو العرش، پھر اپنی قدرت سے عرش پر غالب ہوا۔ پہلے تو مجھے 6 دن بتاؤ، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، تو یہ 6 دن سمجھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین، آسمان سے جو درمیان اس کو 6 دنوں سے بنایا۔ تو پہلے مجھے دن تو سمجھاؤ، جب سورج چاند نے آج تک جمیں تب قرآن کا دن ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کا سمجھ میں آئے گا الرحمن فاسأل بہ خبیر، اللہ رحمان ہے، یہ بات کسی خبیر سے پوچھو، یہ قرآن ہے۔ پہلے کیا تھا کہ یہ کراچی کے سامنے دنیا کے سامنے، پھر آج سنیں نلذی خلق السماوات والارض بینہما العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ وہ آسمان اور جو اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اپنی قدرت سے غالب ہوا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، میں اللہ رحمان ہوں اور یہ بات خبیر سے پوچھو، یعنی جو میں نے کائنات بنائی ہے کسی نام بھی خبیر ہے، پتا چلا کائنات بنائی۔ گھبرا چکے میرے آپ کا یہ حلالی ہونے کی نشانی ہے، یہ حلالی ہونے کی نشانی ہے۔ مجھے سمجھانے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ بات کسی خبیر سے پوچھو، یعنی جو میں نے کائنات میں یہ بات کسی خبیر سے پوچھو۔ خبیر خبر دینے والا، اللہ بھی خبیر، جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ مطلب اب نوجوان ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا خبیر کون ہے؟ برقی کا اور تفاصیل، لیکن جو شاہ فہد بن عبدالعزیز نے چھپوایا اس میں بھی شبیر احمد عثمان نے لکھا کہ میں نے کائنات کو ڈھونڈا کہ دوسرا خبیر کون ہے، تو اللہ پتا چلا کائنات بن رہی تھی، میرا رسول سمجھ لے تو علی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھ رہا تھا کائنات
تھی. حجت خدا وہ ہے جو مخلوق سے کائنات نہ تھی میرا رسول تھا. یہ تو ہے قرآن کی آیت. پوری توجہ, بڑا لطف آئے گا آپ کو. اب آئیے میں چلتا ہوں پھر اپنی کتابوں کی طرف, اپنی کتابوں سے ہو کر پھر ادھر, یعنی تاکہ تمام مسلمانوں کو اعتماد نہ رہے. یہ ان کی کتابوں میں ہے, ہماری کتابوں میں نہیں. آیات بن رہی تھی, میرا رسول دیکھ رہا تھا. میں گھبرا تھی, میرا رسول دیکھ رہا تھا. اب نام ہے محمد, بیٹا ہے کا, وہ ہمارے امام کے پاس آیا, امام محمد تقی علیہ السلام کا. درود پڑھیں مدعا محمد بن سنا, یہ ہمارے امام کے پاس آئے اور جب مسلمان اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پتا چلا یہ پرانی بیماری ہے. نوجوانوں سر نہ ہلاؤ. رات بھی میں نے کہا تھا آپ کو میرے بھائی کہ آپ سر نہ ہلائیں, بات کریں تو میں خوش ہو جاؤں گا, کیونکہ آپ نعرہ حیدری ہے, کیونکہ آپ بڑے خوش قسمت. کیا کہا کون ہے راوی؟ محمد بن سنان ہمارے امام کے پاس آئے اور کہا مولا جب مسلمان اپنی محفلوں میں رہتے ہیں رسول ہم جیسے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. امام کو جلایا اور کہا سن ہم کون ہیں, سن ہم کون ہیں, اور اس کو اللہ غریق رحمت کرے. اور مجھے یقین ہے اس کے خمینی رحمت نے اپنی آخری کتاب حدیث چہل میں لکھا بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جیسا بھی سمجھتے ہیں, بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں اپنے جیسا بھی سمجھتے ہیں. ان کو کہو تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی, اللہ اپنی ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ, پھر اللہ نے فاطمہ کو خلق کیا, فمکثوا الف دہر, پھر بس دنیا خالی رہی. کیا یہ تھی آپ کھا گئے ہیں, میرا جملہ تو آپ کھا گئے ہیں, لیکن پھر اس کو ریپیٹ کروں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. امام کے الفاظ ہیں, پھر قریب آ کر بات کروں گا. میں کہا مجھے تو آتا ہے کہ میں 2 گھنٹے پڑھوں, کرا کیجیے 40 منٹ 40 منٹ بڑی مجلس. ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا میں لگتا تھی. خلق محمد فاطمہ کو خلق کیا, الف دہر, پھر 1000 بس دنیا خالی رہی. اور سورج نہیں, جس طرح اللہ نے کہا کہ 6 دنوں میں, یعنی ابھی دن نہ بنے تھے, سورج 1000 بس دنیا خالی رہی. یا وہ جمیل اشیاء, پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کی, ہر شے کو, شے بعد میں, یہ شے سے پہلے بعد میں نہیں. بزرگوں آپ کراچی کے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں. ثم خلق, ہر شے کو پیدا کیا, شے بعد میں, یہ شے سے پہلے حیات. اللہ نے فرمایا موت بھی شے ہے, حیات بھی شے ہے. یہ شے موت نہ تھا, یہ تھے, حیات نہ تھی. ارے مرے وہ جو موت کے بعد آئے.
عورتوں سے ہوتی زندگی الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. اشہد خلقہ, اور ہر شے پر اللہ ان کو گواہ بنایا. ہر شے پر, ہر شے پر, ہر شے پر. یعنی موت بن رہا تھا, یہ دیکھ رہے تھے. حیات بن رہی تھی, یہ دیکھ رہے تھے. فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهُ, اللہ نے ہر چیز کو گواہ بنایا. وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ فِيهَا, اور ہر چیز اللہ ان پر واجب, ہر چیز پر اللہ ان کی کو واجب کرا دیا. وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا, اور اللہ نے ہر چیز کو, ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب کرا دیا. آدم بناتا ہوں, اطاعت ان کی کرنا. بناتا اطاعت ان کی اطاعت کرنا, ان کی اطاعت نہیں. پر اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کرا دیا. وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ, اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ مانگنا ہو تو ان سے مانگنا, کوئی چیز مانگنا ہو تو ان سے مانگنا. وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ, اور اللہ, یہ امام کا جواب ہے. کس کو دے رہا ہے؟ انسان کو, کہ ہم کون ہیں, ہم کون ہیں. اور اللہ نے تمام امور کو جو یہ چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں اس کو کرتے ہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی. ہم جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو یہ حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ, اور یہ اس کو حرام کر دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں, جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو حلال یہ کرتے ہیں. حلال یہ یہ چاہتے اس کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ, اور جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو حرام نہیں یشاء الا یشاء اللہ, اور یہ وہی چاہتے ہیں جو ان کا چاہتا ہے, اور یہ وہی چاہتے ہیں. اور یہ کچھ نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہیں جن کا اللہ چاہتا ہے. میرے یا محمد, اے محمد بن سنان, اے محمد بن سنان, هذه الدیانت, یہی مجھے پتا ہے میرے ہیں پڑھنے کے لیے. اے محمد بن سنان, هذه الدیانت, یہ محمد بن سنان, یہی صحیح دین ہے. التی من تقدمها مرق, جو اس عقیدے سے آگے نکل گیا سے خارج ہو گیا. نکل گیا, وہ دین سے خارج ہو گیا. ومن تخطى, اور جو اس عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا. جو اس عقیدے سے پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا. ومن لزمها لہک, اور جس نے اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑا وہ مرتے دم تک رہا. اب پتا چلا جو رسول اللہ رسول کو سمجھے, سمجھنا وہ دین سے خارج ہے. صرف خارج نہیں, وہ تباہ برباد ہو گیا. مل کر نعرہ لگائے تو پھر اپنی نعرہ ہے نہیں. نہیں میرے بھائی, لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک کونے سے نعرہ لگتا ہے تو یہ اپنی کتاب کا حوالہ دیا. آئیے مسلمان کتابوں کی طرف چلتا ہوں, لیکن جو قریب بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے میرے دوستوں. دیکھو مجھے تھکائے نہیں, صرف باتیں ہم لگائیں باتیں کرتے ہیں تاکہ میں تھک بھی نہ جاؤں اور میرا سلسلہ جو ہے تقریر کا وہ بھی جاری رہے. اس کا راوی جو تھا شیعہ, کتاب بھی شیعوں کی, امام بھی شیعوں کا. میں نے بڑا جملات کر دیا. مسلمان کہیں گے بھائی راوی بھی شیعہ, کتاب بھی
وشیوں کی، امام وشیوں کا. اب آج تمہاری کتابوں کی کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، جلد ہے پہلی، علامہ الحموینی، ابھی ہے حضرت ابو ہریرہ. نعرہ حیدری ہے. میرے بھائی مکہ کا راوی کون ہے؟ لکھنے والا ہے علامہ رسول کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ تھا کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے راوی کا میں کیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آتے مسلمان ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ رسول تو گھبراہٹ میں آپ خواب کر کے جو چہرے مجھے نظر آئے ہیں میرے بھائی نظر آتے ہیں. میں نے کہا رسول کو یا رسول اللہ جب ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے، رسول ہم جیسا. رسول تو وہ ہمارا امام تھا. اگر اس کو گر جائے ابو کون ہے جھوٹا ہے. پھر کہا پوچھا بھی رسول سے، علی سے پوچھا، پھر بھی علی نے کہا بھئی رسول کو تو مانتے ہو نا. ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا. کیا کہا کیا کہا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار کیا کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا. رسول نے کہا خاموش، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور مجھے اپنے جیسا بھی کہتے ہو. نعرہ حیدری ہے. میں بڑی محنت کرتا ہوں، عبارتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پوری عبارتیں. مجلس پڑھنا آسان نہیں ہے، نہ مجلس پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے. ہاں کلمہ بھی پڑھتے ہو میرا اور مجھے اپنے جیسا بھی سمجھتے ہو. یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. رسول فرمایا سنو، لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ من روحی التفت یمینۃ العرش التفت یمینۃ العرش فاذا فی النور رکع وسجد. ابو ہریرہ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور اس میں روح ڈالی، التفت یمینۃ العرش، تو اس نے عرش کی دائیں طرف دیکھا، تو اس نے عرش کی دائیں طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ فیضا فی النور رکع وسجد. دیکھا آدم نے کہ پاک رکوع